بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لفظ کی تیسری قسم پڑھ رہے ہیں حرف ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اپنے معنی واضح کرنے کے لیے اسم اور کسی فعل کا محتاج ہوتا ہے اور جملے کی جو معنی ہے اس کو زیادہ بہتر ایلیبوریٹ کرتا ہے۔ مرکبات میں ہم نے ایک پڑھا تھا مرکب توصیفی، یعنی جو صفت سے ڈیل کرتا ہے۔ اس میں دو الفاظ کے مجموعہ، اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم کے لحاظ سے اس کے چاروں پہلو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے مرکب جاری پڑھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو حرف جار شروع میں آتا ہے اور لفظ کو مجرور کر دیتا ہے۔ اب اس پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اسم کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی چار پہلو ہوتے ہیں: وسعت، جنس، عدد اور حالت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جو حرف ہوتے ہیں ان کی نہ وسعت ہوتی ہے، نہ ہی جنس، نہ ہی عدد، اور ان کی حالت جو ہے مبنی کہلاتی ہے۔ مبنی سے مراد یہ ہے کہ یہ حرف جار یہ نہ تو رفع کی حالت میں ہوتا ہے، نہ نصب نہ جر، ان کو ہم ہمیشہ مبنی کہتے ہیں۔ یعنی ان کو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو حرف جار بھی ہے یہ جر کی حالت میں، حالانکہ اس کے نیچے زیر ہے، ہم اس کو مبنی کہیں گے، یعنی اس کی کوئی حالت نہیں ہے۔ ریپیٹ، اسماء کی حالتیں تین ہوتی ہے: رفع، نصب، جر، جس میں ہم نے پیش، زبر اور زیر کو دیکھا تھا، یا اونا، آتن، آتی، آتو، اینا، آتی، آتن، یہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جو حروف ہوتے ہیں جیسے حرف جار ہے، ان کی حالت مبنی ہوتی ہے، یعنی ان کی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ جس لفظ کی کوئی حالت نہیں اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ ان کو کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھی جو ہے حالت جر میں ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، ہم اس کو کہیں گے یہ اس کی حالت مبنی ہے، یعنی اس کی کوئی حالت نہیں ہے، یہ مبنی ہی حالت ہے، رفع نصب جر نہیں ہے۔ حروف جار ہم نے بی، من، لی، علا اور فی پڑھے، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں بھی اور نماز میں بھی۔ اگر آپ حروف جار کو دیکھیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ آئے گی کہ حرف جار ہمیشہ اسم سے پہلے آتا ہے، جیسے باللہ میں بی پہلے آیا۔ حرف جار اسم کو جر میں لے جاتا ہے، یعنی مجرور بنا دیتا ہے، یعنی اس کے آخر میں زیر آتا ہے اگر اعراب الحرکات ہوں اس اسم پر، اور اعراب الحروف ہوں گے تو اینا یا آتن یا آتی آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض کا انا بھی آتا ہے، اور دیکھیں اللہ کو بیسیکلی اس نے کر دیا اللہ، ان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر جو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اسم جو ہے ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عامل یعنی کوئی لفظ آتا ہے، کوئی حرف آتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ لفظ وہ اسم رفع سے نصب یا جر میں چلا جاتا ہے۔ جر میں ایک وجہ تو ہم نے دیکھ لی کہ حرف جار آئے گا، نصب میں جانے کی ایک وجہ کیا ہوگا کہ اس سے پہلے حرف ناصبہ آئے گا، اور سب سے زیادہ جو استعمال ہوتا ہے وہ انا ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو جس طرح حرف جار مبنی ہوتا ہے اس طرح حرف ناصبہ بھی مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کی کوئی حالت رفع نصب جر نہیں ہوگی، اس کو ہم کہیں گے ہمیشہ یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے اس کے اوپر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، ہم اس کی حالت رفع نصب جر حرکات سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے وہ مبنی حالت میں۔ اور جسٹ لائک حرف جار، حرف ناصبہ بھی کیا ہے، نہ اس کی وسعت ہوتی ہے، نہ ہی جنس، نہ ہی عدد، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے دیکھا کہ اسماء ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتے ہیں، اعراب الحرکات کی شکل میں۔ اگر وہ لفظ اسم اعراب الحرکات ہوں اس پہ تو اس پہ آخر حرف پر پیش آتا ہے، اور اگر اعراب الحروف ہوں تو آخر میں اونا، آتو یا آتن آتا ہے۔ اور اگر حرف جار آ جائے تو وہ اس اسم کو مجرور بناتا ہے، جر کی حالت میں لے جاتا ہے، جیسے باللہ، آ کے نیچے زیر آیا، بی حمدی، دال کے نیچے زیر آیا، متقینہ، یہ کیوں بنا متقونہ سے متقینہ کے حرف جار لی آ گیا، الطیباتو للطیباتی کیوں بنا کیونکہ اس کے پہلے حرف جار آ گیا۔ اسی طرح اگر حرف ناصبہ آئے گا تو اس کو منصوب کر دے گا، جیسے ان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ ان المتقین۔ اچھا، اب آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ اسماء جن کے اوپر اعراب الحرکات ہوتی ہیں ان کی رفع نصب جر پہچاننا تو بہت آسان ہے، کیونکہ پیش، زبر یا زیر آتا ہے، تو تینوں حالتوں میں اعراب بدل رہے ہیں، حرکات بدل رہے ہیں۔ جبکہ وہ اسماء جن کے آخر میں اعراب الحروف آتے ہیں
اس میں رفع کی حالت میں تو بہت ایزی ہے کیونکہ آخر میں اونا آئے گا، آتو آئے گا یا آتن آئے گا. لیکن نصب و جر میں آپ دیکھ لیں گے کہ مذکر جمع کے آخر میں تو اینا آتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور جمع مونس کے آخر میں آتی یا آتن آتا ہے. ٹھیک، جیسے اب ہمارے سامنے ان المتقین اور للمتقین، تو آپ دیکھیں المتقین دونوں میں کامن ہے. تو کیسے ہم پہچانیں گے یہ متقین حالت نصب میں جہر میں؟ تو آسان طریقہ ہے، آپ اس سے پہلے والا حرف دیکھیں گے. اگر حرف جار میں سے وہ لفظ آ رہا ہے تو متقین حالت مجرور جر میں ہوگا، مجرور ہوگا. اگر اس سے پہلے حرف ناصبہ آ رہا ہے تو متقین کو ہم حالت نصب میں گے. آئی ریپیٹ، اسماء جن کے آخر میں اعراب الحروف آتا ہے ان کی کیونکہ شکل ایک جیسی ہی ہوتی ہے حالت نصب و جر میں، تو ہم اس سے پہلے والا حرف دیکھیں گے. اگر اس سے پہلے والا حرف جار ہے تو ہم اس اسم کو حالت جر میں کہیں گے، مجرور کہیں گے. اگر اس سے پہلے حرف ناصبہ مثلا انا آ گیا ہے تو ہم کہیں گے کہ المتقین حالت نصب میں. یہ یاد رکھیے گا. اب کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. انا محمد، ہم دروشی میں پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ، اور میں شہادت دیتا ہوں، انا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے. اب آپ دیکھیں کہ محمد جو ہے نصب میں ہے. کیوں نصب میں ہے؟ کیونکہ انا آیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انا آنے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصب میں ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں ان اللہ، سورہ زمر میں ہے الم تارا، کیا نہیں تم نے دیکھا، کیا نہیں دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ انزالہ نازل کرتا ہے من السمائی آسمان سے ما پانی. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ ان اللہ آیا، اللہ حالت نصب میں ہے. کیوں نصب میں ہے؟ کیونکہ پہلے انا آ گیا. پھر آپ دیکھتے ہیں قولا، قول یعنی کہا، انی بے شک میں، عالم میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، ماں جو لا نہیں تعلمون تم لوگ علم رکھتے جانتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قول انی بے شک کہا، عالم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. انی، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی انا، انی، انا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تین شکلیں آ رہی ہیں انا کی. ٹھیک، دروشی میں ہم نے پڑھا انا، الف کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر. پھر ہم نے پڑھا انا کا حمید و مجید، دروشی میں ہی پڑھا. اب کیا ہے؟ الف کے اوپر زبر نہیں، الف کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر زبر ہی ہے. پھر ایک اور ہم نے مثال دیکھی انی جائنون، جیسے کہا تو الف کے نیچے زیر بھی، نون کے نیچے زیر بھی. اب یہ فرق کیا ہے؟ بیسیکلی یہ لفظ وہی ہے، وہی حرف ناصبہ ہے انا. ٹھیک ہے، انا کہنے، انا کہنے، انی. اب یہ اس کی حرکات کیوں بدل رہی ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو انی ہے یہ ہمیشہ جب بھی ضمیر میں سے یا آئے، یعنی میں متکلم کی ضمیر آئے گی تو انی آئے گا. ٹھیک ہے کہ یہ تجوید کا قاعدہ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ضمائر آئیں، کا، کم، نا، تو آپ انا دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ پڑھنے میں آسان ہے. ٹھیک ہے، تو فرق کوئی نہیں. ترجمے میں یہ بے شک ہی ہے، اس کا ترجمہ یہ مبنی ہی ہے. اس کی زبر زیر کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انا کے اوپر آخر میں زبر آ رہا ہے تو یہ نصب میں ہے، یا انا کے آخر میں زبر آ رہا ہے تو یہ نصب میں ہے. انی میں نون کے نیچے زیر آ رہا ہے تو حالت جر میں ہے، یہ نہیں کہیں گے. ہم اس کو مبنی کہیں گے، یعنی اس کی نہ تو حالت رفع ہے نہ نصب نہ جر. ایک چیز کلیئر، اس کی وجہ سے ہم اس کو مبنی کہیں گے. انی کب آتا ہے؟ جب آخر میں یا کی ضمیر آتا ہے. تجوید کا قاعدہ ہے، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ضمیر ہے، کا، کم، ہو، ہم، نا، تو آپ دیکھیں گے انا آئے گا. انا کا، انا کم، انا نا. ٹھیک ہے، انا ہو، انا ہم، آپ یہ پڑھیں گے. اور انا جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ بہت آسان چیز ہے. آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہوگا. اب ہم نے 5 حروف جار دیکھ لیے، بی، من، لی، فی، علا، اور ایک حرف ناصبہ پڑھا انا، جس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، انا، انا اور انی. اور ہم نے کہا کہ جو انی ہے وہ بیسیکلی
اگر ضمیر یا آئے گی تو انی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی ضمیر آئے گی تو انا ہوگا، اور ادروائز کوئی اسم آئے گا ایکسپٹ ضمیر تو انا محمدن ہم نے دیکھا وہ آ رہا ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل مزید انشاءاللہ آپ آگے آ کے دیکھیں گے. جزاک اللہ. اگر کسی بھی قسم کی کوئی کوئری ہوئی تو کائنڈلی ایس ایم ایس کیجیے 03344221060، یا آڈیو میسج بھی دے سکتے ہیں، تو کوشش ہوگی ان سلائڈس کو مزید آسان سے آسان کیا جا سکے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.